پاکستان تحریک انصاف کا یہی حال ہے کہ ایک سانڈ جو ہے وہ اندر گھس گیا اور وہ تہس نہس کر رہا ہے اس وقت. لیکن ایشو پتہ کیا ہے, یہاں پہ آپ کا بیسیکلی دوغلا پن جو ہے نا وہ بے نقاب ہوتا ہے. ہوشیار, خبردار, اور دربار عمران خان کے اندر یہ کس نے نااہلی کی ہے, گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے, آڈیو کس نے لیک کر دی ہے. ہمارا لیڈر جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اپنے دماغوں کو نیچے لے کر آؤ, ورنہ یہ عوام تمہیں کسی دن اس طرح نیچے لے کر آئے گی کہ تم سے کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا. میڈم صاحبہ بالآخر آج ملتان پہنچی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جو آج کی ایک آڈیو لیک ہے, اس نے جو پریشانی ڈالی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس پریشانی کو حل کرنے کے جو طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں, میں ذرا اس کے اوپر سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. کیونکہ بیل جو ہے نا وہ پکڑا نہیں جا رہا. بیل وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے, اے بل ان اے چائنا شاپ. تو وہ بیسکلی یہ اس مثال کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی سانڈ جو ہے نا وہ گھس جائے ایک ایسی دکان کے اندر جہاں پہ خوبصورت قسم کے برتن پڑے ہوں, ڈیکوریشن کے پیسز پڑے ہوں, تو وہ بل کو آپ کس طرح سنبھالیں گے؟ وہ ادھر ٹکر مارے گا, ادھر ٹکر مارے گا, توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گا. تو یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ یہی حال ہے کہ ایک سانڈ جو ہے وہ اندر گھس گیا اور وہ تہس نہس کر رہا ہے اس وقت. اب میں جب سے یہ آڈیو آئی ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر اب ریاکشن کیا آتا ہے. سب سے پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے نا, جو سب سے پہلا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, میری بات آج یہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی آڈیو اور ویڈیو جب سب سے پہلے آتی ہے تو سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو وہ اس کو کہتا ہے یہ جعلی ہے, یہ فیک ہے. تو بڑی اس طرح کی آڈیوز اور ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں لوگوں نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ تو فیک ہے. مثال کے طور پہ ایک ارسلان خالد کی اور بشرا بی بی کی جو ایک آڈیو آئی تھی, تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کہا گیا یہ فیک ہے, یہ تو ڈاکٹر ہے, یہ تو کسی اور کی آواز ہے. بعد میں ہلکا پھلکا سا اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا, وہی والی وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو, تو اس کو کہہ دیا گیا یہ فیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ملک ریاض کی جو چند آڈیوز آئی تھیں اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے یہی کہا گیا فیک ہے, جس میں ملک ریاض بیسکلی آصف علی زرداری صاحب سے مبینہ طور پہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان کہہ رہا ہے کہ ذرا, تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ فیک ہے. پھر اس طرح کئی ویڈیوز اس طرح آ چکی ہیں پہلے ماضی کے اندر جس کے بارے میں یہ والا سب سے پہلا سٹانس ہی ہوتا ہے. اگر یہ سٹانس نہ لیا جائے یا یہ پروف ہو جائے کہ نہیں یہ آڈیو ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا طریقہ جو نیکسٹ جو فیز ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں تو اس میں کیا ایسی بات ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں طریقوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کون سے والا حربہ اپناتی ہے. اتنی عادت ہو گئی, ظاہری بات ہے 15 سال تو ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر, اب تو عادت ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے میں نے جو سب سے پہلا ریاکشن دیکھا نا وہ سمیع ابراہیم صاحب کا تھا, سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب. سمیع ابراہیم صاحب نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا جی ماضی کے غدار, آج شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی ایک جعلی آڈیو جو ویڈیو کوئین کے مبینہ میڈیا سیل کی ایک انتہائی گھٹیا کاوش ہے کی بنیاد پر عمران خان کو ریاست کا دشمن ثابت کرنے کے لیے بلبلا رہے ہیں. سو بیسیکلی سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ یہ آڈیو جعلی ہے, یہی انہوں نے کہا کہ جی جعلی آڈیو, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو میں نے ظاہری بات ہے ایک سینئر صحافی ہیں, تو میں نے یہی ایزیوم کیا کہ ان کے پاس پھر نالج ہے کہ یہ آڈیو جعلی ہے, اور میں نے یہی ایکسپیکٹ کیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سب کچھ کرے گی. تو پھر میں نے ان کے ریاکشنز دیکھنا شروع کیا کہ اب ریاکشنز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ریاکشن آیا وہ اسد عمر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب, ان دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی. ویسے تیمور جھگڑا صاحب سے پہلے میڈیا گفتگو کرنے گیا, انہوں نے بڑا ان سے سوال کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس, کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس. تو کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس جناب تیمور جھگڑا صاحب اور اسد عمر صاحب نے کی. تو انہوں نے کہا کہ شوکت ترین کا محسن لغاری اور تیمور جھگڑا سے فون پر رابطہ کرنا اور کوئی مشورہ دینا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. سو بیسکلی کیا مطلب ہوا, وہ جو میں کہہ رہا تھا نا حربہ نمبر 2 تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آڈیو تو صحیح ہے لیکن اس میں غلط کچھ نہیں ہے. سو بیسکلی سمجھ آ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب گیم جو ہے وہ اس کے اوپر کھیلنی ہے کہ اسی پھڑے تھے گئے ہیں پر ایسے گل کوئی نہیں ہے. بیسکلی یہی تھا. اچھا, اس میں انہوں نے کہا جی موجودہ حکمران جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے فیٹف قوانین کی منظوری کی مخالفت کی. یہ کون سے والا حربہ ہے؟ ادھر بھی تھے دیکھو, یاد ہے آپ کو؟ میرے جو ریگولر ویورز ہیں میں ان کے سامنے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی ایک پولیٹیشنس کا طریقہ کار ہوتا ہے. جب پھڑے جاؤ نا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسی تو پھڑے گئے ہیں, ادھر بھی تو پھڑو, ان سے بھی تو بات کریں.
یہ بیسکلی یہ وہ والا کہ ادھر بھی تو دیکھو. تو انہوں نے کہا جی ہاں ملک میں کوئی قانون نہیں, کھلے عام فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. یہ اب ایک اعتراض یہ تھا کہ جی آڈیو کیوں ٹیپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بھی سمجھ آ گئی. میں اس کے اوپر بھی بڑا, اس پہ بھی ہم نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے, ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں تو لبے لباب جو ہے نا بات کا وہ یہی تھا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ایک تو انہوں نے کہنا ہے کہ جناب کوئی غلط بات نہیں ہے ایک, اور دوسرا جو پوائنٹ اس کے اوپر ریز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر جگہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فون ٹیپنگ کیوں ہو رہی ہے. سو یہ دو چیزیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت کا ٹائم آتا ہے نا, تو سب سے پہلے ان کا جو انٹرنل تھنک ٹینک ہوتا ہے نا, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے. یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے. تو پہلی پریس کانفرنس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر یہ دو بڑے جائنٹس بیٹھے ہوئے نا پاکستان تحریک انصاف کے, تو انہوں نے اب اس لائن کے اوپر چلنا ہے کہ ایک, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اس میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی ایک, اور دوسرا کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ فون ٹیپنگ ہو رہی ہے ہر جگہ. اچھا اس سے ایک بات تو ثابت ہوگی کہ سمیع ابراہیم صاحب نے غلط بات کہی تھی کہ یہ جعلی آڈیو ہے. آڈیو جینون ہے, آڈیو جینون ہے, کیونکہ کسی بھی رہنما نے, پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو غلط ہے, کسی نے نہیں کہا. صرف فواد چودھری صاحب نے اتنی بات کی کہ جی یہ مختلف جگہوں سے جو ہے ایڈٹ کر کے لگائی گئی ہے, یہ اتنی سی انہوں نے بات ضرور کی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آڈیو جعلی ہے. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے 2 نمبر گفتگو ہے یا یہ ہماری آواز نہیں ہے, ایسی بھی کوئی بات نہیں کی. سو اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 1 کے اوپر کہ جناب یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس میں کیا غلط بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں. تو عرض یہ ہے کہ بھائی غلط ہے, اس کے اندر غلط ہے. اس کے اندر اس لیے غلط ہے کہ محسن لغاری کو خود بھی لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اسی لیے انہوں نے سوال کیا کہ یہ اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچے گا, اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا. پڑھا لکھا آدمی تھا نا, تھوڑا سا اندر ابھی وہ پاکستانی جاگا ہوا ہے, تو اس لیے اس نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کر لیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر خود تیمور جھگڑا یہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے, یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے. سو اصل بات آپ کی انٹینشن کی ہے. آپ کی انٹینشن کیا تھی؟ آپ کی انٹینشن بیسکلی وہ تھی جو شوکت ترین صاحب نے اس میں کہا بھی کہ دیکھیں نا چیئرمین کو کس طرح پھنسایا ہوا ہے اور چیئرمین کے لیے کتنی پرابلمز کریٹ ہوئی ہوئی ہیں. اصل مقصد یہ تھا. ویسے تو عمران خان صاحب ہر جگہ یہ بات کہا کرتے تھے, میں ان سے بات نہیں کروں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ NRO مانگتے ہیں. یہ بیسکلی یہ سب کچھ یہ جو آپ کر رہے تھے نا, یہ جو لیٹر آپ نے لکھا ہے, یہ آپ خان صاحب کے لیے ایک NRO کریٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کے اوپر یہ جو مقدموں کا جو پریشر آیا ہوا ہے نا, یہ پریشر ذرا ہمارے اوپر سے ہٹے اور لوگ ان کو جوتیاں مارے, لوگ ان کو گالیاں دیں تاکہ معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق کرتے کرتے جو عوام کا بھرکس نکلے گا, عوام کا بیڑا غرق ہوگا اگر یہ ڈیل نہ گئی تو. اگر پاکستان کو اس وقت وہ جو اس $1 ارب کی ضرورت ہے اگر وہ نہ آیا تو عوام کا کیا حال ہوگا. عمران خان صاحب کی تو جے جے کار ہو جانی تھی, وہ تو مطلب لوگوں نے بلے بلے کر لینا تھا, ساڈا لیڈر آ گیا, کیا بات ہے, کپتان آ گیا, ہینڈسم آ گیا, اب یہ دیکھے گا یہ سارے مسائل حل کر دے گا, وہ تو ہو جانی تھی. لیکن اس دوران جو عوام کی چیخیں نکلنی تھی, آپ نے احساس کیا شوکت ترین صاحب کو تو فرق نہیں پڑتا. شوکت ترین صاحب تو ماشاءاللہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی, ان کو کیا فرق پڑنا تھا. یہ تیمور جھگڑا, یہ محسن لغاری, ان لوگوں کو کیا فرق پڑنا تھا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن وہ جو غریب آدمی ہے نا, جو 20 25 30 ہزار روپے کے اوپر کام کرتا ہے, بھرکس اس کا نکل جانا تھا, جو آلریڈی کافی نکل چکا ہے, ابھی بھی نکل چکا ہے. ایسی بات نہیں کہ ابھی کوئی حالات بڑے اچھے ہیں, بھرکس نکل چکا ہے, مزید بڑا غرق ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو حربہ نمبر 1 جو آپ کا ہے وہ تو ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر کلیئر کٹ آڈیو میں نظر آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, اب آ جائیں اس کے اوپر. دوسرا حربہ کیا کہ جی یہ دیکھیں فون ٹیپ کر رہے ہیں, یہ بڑی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بلکہ اس پہ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا تو اچھا, تو اب شوکت ترین صوبائی وزیر خزانہ کے مابین آڈیو کال لیک کر دی گئی ہے, گفتگو میں کچھ غیر قانونی نہیں ہے نہ ہی غلط, کوئی غلط نہیں. وہ حربہ نمبر 1 جو میں نے آپ سے کہا, ہم نے تو ان شرائط کی کھل کر مخالفت کی ہے جن پر امپورٹڈ سرکار IMF سے قرض لے رہی ہے. اس میں جو حرکت غیر قانونی ہے وہ عدالتی حکم کے بغیر گفتگو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنا ہے, جو سراسر مجرمانہ فعل ہے. میں صدقے جاؤں آزادی کی کتنی آج ہیومن رائٹس کی جو سابقہ وزیر ہیں, ان کو ہیومن رائٹس کتنا یاد آ رہا ہے, کتنا دل کو لگ رہا ہے, کتنا زیادہ احساس ہو گیا اس بات کا کہ آڈیو لیک ہو گئی ہے. جناب یہ دیکھیں آڈیو کون ہے, کون بے شرم بے غیرت ہے جس نے آڈیو لیک کر دی ہے. آج احساس ہو رہا ہے اس بات کا. ایگزیکٹلی کچھ یہی سب کچھ جو ہے وہ فواد چوہدری صاحب نے بھی آج میڈیا ٹاک کی اسی ایشو کے اوپر, تو انہوں نے بھی انہی پوائنٹس کو ریز کیا
کہ یہ کون ہے, فون ٹیپ کون کر رہا ہے, ہمیں بہت برا لگا ہے, ماں بدولت کو بہت برا لگا ہے, ہوشیار خبردار, اور دربار عمران خان کے اندر یہ کس نے نااہلی کی ہے, گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے, آڈیو کس نے لیک کر دی ہے. بہت برا لگ رہا ہے, بہت برا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, بات آپ کی صحیح ہے, بات آپ کی صحیح ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایشو پتہ کیا ہے, یہاں پہ آپ کا بیسکلی دوغلا پن جو ہے نا وہ بے نقاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آئی ایم سوری, میں آج ذرا کچھ سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ذرا آج نا ذرا تپ چڑھی ہوئی ہے تھوڑی سی, معذرت کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ کا ہوتا ہے دوغلا پن, یہاں بے نقاب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ سامنے ذرا یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا, یہ فاروق حبیب صاحب ہیں اور ARY کے اوپر یہ بیپر دے رہے تھے. یہ آج سے چند مہینے پہلے کی بیسکلی ویڈیو ہے. اس کے اندر تب کیا ہوا تھا, تب مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور ARY نے ڈگ 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 اس کو کافی چلایا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے فاروق حبیب صاحب کو لیا تھا, اور فاروق حبیب صاحب کے اندر اس وقت انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ جو جن قوانین کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں نا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے, مریم نواز کی آڈیو کس نے لیک کر دی ہے. نہ 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 نہ, ایسی کوئی چیز نہیں. انہوں نے کہا وہ جس طرح شہباز گل کا لفظ ہے نا, رندا پھیر دیو, کس نے بھی نہ چھڈو, ایسی تیسی آڈیو لیک ہو گئی ہے, ایسے چھڑنا ہی نہیں مریم نواز نے. ہمیں نہیں اس بات کی پرواہ, ہمیں اس وقت اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مریم نواز کی آڈیو کس نے لیک کی ہے, یا اگر کسی چینل کے اوپر چل رہی ہے تو یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد اس دن جس دن, اور یہ بیسکلی کون سی آڈیو تھی, یہ وہی آڈیو تھی جس کے اندر مریم نواز جو ہے وہ کچھ انسٹرکشنز وغیرہ دے رہی تھیں میڈیا کے حوالے سے کہ جی اس کے اشتہار تو اس کے اشتہار, یہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھیں, جس کو مریم نواز نے بعد میں مانا کہ ہاں یہ میری آڈیو ہے. تو میرا صرف پوائنٹ یہ کہ اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا انسانی حقوق کا کہ نہیں جناب یہ غلط ہے. اچھا, یہ تو فاروق حبیب صاحب تھے, اور بھی میرے پاس بڑا سامان ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے, ابھی بھی یہ ٹویٹ پڑی ہوئی ہے, جا کے ڈھونڈ لیجئے گا. یہ بیسکلی وہی جس دن کی یہ آڈیو لیک ہوئی تھی مریم نواز کی, اس پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, A compilation of Maryam Nawaz audio clips that expose how instead of standing for freedom of expression, she was rather trying to control it through her media management. شیرین مزاری صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا بتانا کہ یار یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ بڑا غلط ہے, غیر قانونی ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے, یہ طریقہ کار اس طرح ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. تب کدھر گیا آپ کا انسانی حقوق کا جذبہ؟ تب نہیں دل کیا اس وقت بولنے کو, تب خاموشی تھی بالکل, کیونکہ مریم نواز کی آڈیو تھی. مریم نواز کی آڈیو کیونکہ اس پہ پالیٹکس ہونی تھی, تو اس پہ تو خیر ہے نا, اس کی خیر ہے. دوجیاں دی آڈیو آ جائے کوئی ایشو نہیں, لے آئی جاؤ, آنے دو, روکو مت, جتنے آ رہے آنے دو. ہماری آڈیو اگر کسی نے لیک کی, تو پھر یہ بہت غلط ہوگا, پھر یہ ہر قسم کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا, اس کے بعد کہانی یہاں نہیں ہوتی. یہ علی زیدی صاحب, آپ ہی کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, یہ ان کی ٹویٹ ہے, ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, جا کے ڈھونڈ لیجیے گا. یہ بھی بیسکلی اسی سے متعلق ہے, اشتہاروں سے متعلق, جب مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی تھی. چلو مریم صفدر نے کبھی تو سچ بولا, آخر میڈیا کو دباؤ میں لانے کا اعتراف جرم کر ہی لیا, ورنہ ان کا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں والا جھوٹ دیکھتے ہوئے یہی امید تھی کہ یہ یہی کہتی کہ میری نہیں کسی پڑوسی کی آواز ہے. آج ہمیں بھی شوکت ترین صاحب کے بارے میں پہلے یہی شک تھا, جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے شوکت ترین صاحب کہیں میری نہیں پڑوسی کی آواز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی زیدی صاحب. تو اس وقت جب دوسرے لوگوں کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں نا, تب آپ لوگوں کو کسی قسم کا قانون یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے, تب آپ لوگ صرف اس کے مزے لوٹتے ہیں کیونکہ مخالف ہوتا ہے. اسی لیے انہی ایگزیکٹ حرکتوں کی وجہ سے میں نے عمران خان صاحب سے جب انٹرویو کیا تھا نا, تو میں نے ان سے اس وقت یہ سوال کیا تھا. میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ ISI جو ہے وہ میری تمام جو میری فون کالز ہیں ان کو ٹیپ کرتی ہے, آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں میری. تو میں نے کہا جی لیکن یہ تو غلط ہے, یہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس میں کیا غلط بات ہے, مجھے کیا ایشو ہے, کیونکہ میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں, میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی آڈیو ریکارڈ کرے. تب میں نے اس وقت بھی, میں نے بار بار ان کو ٹوک کے سمجھایا تھا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں منصور, اگر آپ ہوتے ملک کے وزیر اعظم اور ISI آپ کی آڈیو ٹیپ کر رہی ہوتی تو آپ کو کوئی ایشو ہوتا؟ میں نے کہا جی مجھے ایشو ہوتا. میں نے کہا مجھے ہوتا, میں یہ کہتا کہ میری آڈیو مت ریکارڈ کریں بھائی, میری ایک پرائیویسی ہے. سو اس لیے آئین اور قانون میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. میں آج آپ کے لیے بھی اس معاملے کے اوپر کھڑا ہوتا, بلکہ پھر بھی کھڑا ہوں گا,
پھر بھی میں کھڑا ہوتا ہوں کہ واقعی یہ فیکٹ ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. لیکن کاش آپ نے یہ دوغلا پن پہلے نہ دکھایا ہوتا جب مریم نواز یا مسلم لیگ نون کی آڈیوز لیک ہو رہی تھی اور آپ کا دور حکومت تھا اور ARY کے اوپر سب سے پہلے اس کی بریکنگ نیوز چلتی تھی. تب آپ اس وقت بھی یہ بات کہتے کہ نہیں یہ بہت ناانصافی ہے, یہ بہت غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز بے شک ہماری سیاسی حریف ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. آپ نے قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اس کے بعد اب اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد تیمور جھگڑا صاحب کی میں نے ایک اور انہوں نے ویڈیو پیغام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے IMF کو خط میں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا IMF کو میں نے خط نہیں لکھا ہے, خط میں نے ویسے لکھا تھا لیکن IMF کو نہیں لکھا. اور میرے بھائی جس دن آپ نے وہ خط ریلیز کیا تھا نا, پبلک کیا تھا, ٹھیک ہے, جو کہ ایکچولی اس آڈیو سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو لیک کیا تھا, تو اس کے اندر بھی کلیئر کٹ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ آپ کا مقصد یہی تھا کہ IMF تک پہنچ جائے. تیمور جھگڑا بھی اس کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو IMF نمبر 2 کو وہاں پہ جانتا ہوں, تو میں تو اس کے ساتھ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے اس کی کاپی بعد میں ملی ہے, IMF کے پاس پہلے پہنچ چکی ہوئی تھی, مجھ سے آدھا گھنٹہ پہلے کی کاپی ان کے پاس پہنچ چکی ہوئی تھی. تو آپ نے جو اسکڈ میزائل چھوڑا تھا نا, وہ جا کے اس دفتر میں جا کے بج گیا جا کے, جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو IMF کو نہیں لکھا. اور یار آپ چوچے کاکے, مطلب پاکستان کے اندر آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. UK کے اندر جو حرکت ہوتی ہے 60 سیکنڈ کے اندر پاکستان میں لوگوں کو پتہ لگ جاتا کیا ہوا ہے. اونلی 60 سیکنڈز, 60 سیکنڈ کے اندر آج پوری دنیا جو ہے وہ انفارمیشن نیٹ ورک کے اندر گھوم رہی ہے. یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک فائنانس منسٹر کا لیٹر جب جاری کیا جائے گا, IMF نے کیا آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, یا وہ مریخ کے اوپر رہتی ہے کہ وہاں تک اس کو پتہ نہیں لگے گا؟ یہ کیا بچوں والی بات کی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں. اچھا آپ یا پھر یہ کہہ دیتے کہ اچھا جی IMF کو ہم کہیں گے یہ لیٹر اصلی نہیں ہے, 2 نمبر ہے. آپ نے تو خود آج اقرار کیا. تیمور جھگڑا صاحب نے آج خود پریس کانفرنس میں کہا ہاں جی یہ بالکل یہ لیٹر صحیح ہے اور بالکل ہم نہیں لکھا ہے, میرے ہی سائن ہے اس کے اوپر. تو پھر اس کے اندر بات رہ کیا گئی؟ تو یہ اس کے اوپر جو میں اب تک کی ڈیولپمنٹ دیکھ رہا تھا, مطلب کتنا دوغلا پن ہے ان لوگوں کا کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا. اچھا, اس کے بعد ایک دوسری حرکت آج کیا ہوئی ہے, ذرا یہ بھی سن لیجئے. حلیم عادل شیخ صاحب کی گرفتاری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آج احتجاج کر رہے تھے, اور ان کے چند جو کارکن وغیرہ ہیں وہ موبائل پولیس جس کے اندر حلیم عادل شیخ کو لے جایا جا رہا تھا اس کے سامنے احتجاج کر رہے تھے. فہیم خان, یہ وہی فہیم خان ہے بیسکلی جس نے سندھ ہاؤس کا گیٹ توڑا تھا. اس نے وہاں پہ بھی ٹھوڑے بدماشی, بیسکلی اس کے اندر ایک بدماش ہے تھوڑا سا, اس نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لاتیں وغیرہ ماری تھی سندھ ہاؤس کے گیٹ پہ. اس کے بعد اس نے جب کراچی کے اندر سی ویو کے پاس ایک پاکستان تحریک انصاف کا وہ اس وقت انہوں نے ویڈیو لگانی تھی, وہاں پہ عمران خان صاحب نے خطاب کرنا تھا, تو پولیس نے جب ان کو اجازت نہیں دی تھی تو انہوں نے تڑیاں لگانا شروع کر دی تھی پولیس والوں کو, اچھی خاصی بدتمیزی. آج انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو موبائل پولیس تھی اس کے اوپر اس کے بونٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ احتجاج کرتے کرتے اس بونٹ کے اوپر ہی چڑھ گئے. انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ بھائی اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا جھنڈا, آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, آپ اس جھنڈے کے اوپر جا کے چڑھ گئے ہیں اپنے جوتوں کے ساتھ. میں نہیں جانتا آپ کی کس قسم کی تربیت ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو آج تک کبھی کسی نے اسکول میں کان پکڑ کے سمجھایا ہے کہ نہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کی عزت کس طرح کرنی ہے. آپ کو پتہ نہیں کسی نے سکھایا ہے کہ نہیں کہ جب پاکستان کا قومی ترانہ بجتا ہے تو اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ, مجھے نہیں پتا یہ ساری تعلیم و تربیت آج تک آپ کو کسی نے دی ہے یا نہیں دی. آپ نے احتجاج کرنا تھا, ویسے تو آپ کو بڑا شوق چڑھا نا ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا, موبائل پولیس کے آگے لیٹ جاتے نا, وہیں پہ زمین پہ لیٹ جاتے, بیٹھ کے کرتے ہیں احتجاج. مجھے آپ کے احتجاج کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہاں پہ دھرنا دیتے تھے اس موبائل پولیس کے آگے. ہاؤ ڈیئر یو اسٹینڈ آن دا پاکستانی فلیگ, پاکستان کے جھنڈے کے اوپر تمہارا پاؤں آیا کس طرح؟ تم لوگوں کے سب کے دماغوں میں فطور آ چکا ہے کہ ہم پتہ نہیں پاکستان سے بھی اوپر جا چکے ہیں, ہمارا لیڈر جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اپنے دماغوں کو نیچے لے کر آؤ, اپنے دماغوں کو نیچے لے کر آؤ, ورنہ یہ عوام تمہیں کسی دن اس طرح نیچے لے کر آئے گی کہ تم سے کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا. تمہارا ایک کارکن کہتا ہے ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے, دوسرا اپنے جوتے لے کے پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چڑھ جاتا ہے. کچھ شرم و حیا نہیں ہے تم لوگوں کو؟ میں جانتا ہوں اس وقت دماغ آپ لوگوں کے وہ جسے پنجابی کے لفظ میں پوتر گئے ہیں, آپ لوگ پاگل ہو چکے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو.
لیکن ہیو سم ریسپیکٹ فار دا پاکستانی فلیگ پلیز، برائے مہربانی. اور یہ جو فہیم خان صاحب ہیں نا، ان کو تو ویسے ہی مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ایشوز ہیں، ان کو ذرا تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں، ان کو پلیز ٹون ڈاؤن کیجیے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا تعلق عمران خان صاحب کی تقریر کے ساتھ ہے. آج کورٹ کے اندر اس سلسلے میں سماعت ہوئی کہ پیمرا کی جانب سے ان کی تقریروں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو عدالت نے ان کے اوپر وہ جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن تھا اسے کینسل کر دیا. اور انہوں نے، جبکہ جج صاحب نے ایکچولی اس ساری کارروائی کے دوران ریمارکس بھی دیے، انہوں نے بڑے سیریس قسم کے ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب نے جس قسم کی کامنٹری کی ہے ایسی کامنٹری ہونی نہیں چاہیے تھی. کہ جی عمران خان کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ سننے کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ عمران خان کی بات کا کوئی جواز دے سکتے ہیں؟ آزادی اظہار رائے ضروری ہے مگر پوری دنیا میں اس کی حدود و قیود ہیں. آپ کو اعتراض ہے تو آپ فیصلے کی عدالت میں چیلنج کریں، ایک لیڈر سے تو اس طرح کے بیانات کی توقع نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ٹرینڈ اور ایک ساتھی جج کے ساتھ تصویر چلائی گئی، کیا ججز کو ایسی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں؟ 3 سال جیسے ظلم کیا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی. شیریں مزاری صاحبہ آپ کے لیے یہ، آپ کے لیے ہے یہ کامنٹ. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، بہت بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں، یوں عدلیہ کو دھمکیاں دی جانے کی امید نہیں تھی. افسوس ہے موجودہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے جو پچھلے 3 سال ہوتا رہا. ایک خاتون جج کو دھمکیاں دی گئیں. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی، اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت دے دی گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح فیصلہ ہے. آپ یاد رکھیے گا، میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو پابندی لگی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے، یہ نہیں ہونا، یہ روکنا نہیں چاہیے. بلکہ اسی دوران نواز شریف اور شہباز شریف کی تقاریر رکوانے کے لیے بھی جو ہے کیس کی سماعت ہوئی. اور بیرسٹر ظفر علی شاہ صاحب نے جو ہے ان کی تقاریر رکوانے کی کوشش کی، کیونکہ نواز شریف نے بھی کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جو تمام چینلز کے اوپر چلا تھا. لیکن اس کے اوپر بھی جج صاحب نے کہا کہ جب ان کو اجازت دی جا رہی ہے تو ان کو بھی کرنے دیں جو انہوں نے کرنا ہے، تو ان کو نہیں روکا گیا. مسلم لیگ نون کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بالآخر میڈم صاحبہ آج ملتان پہنچی اور وہاں پہ مختلف سیلاب متاثرین سے ان کی ملاقات ہوئی. ہم نے کل ہی اس کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ میڈم صاحبہ کو اپنے محل سے نکلنے کی ضرورت ہے، تو بالآخر اب وہ نکل چکی ہیں اور جا کے انہوں نے یہ ملاقات کی ہے. اور انہوں نے مطلب یہ ایک کریکشن ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتی ہیں. بہتر تو ویسے میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ تمام جو سیاسی رہنما ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، برائے مہربانی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور جو سیلابی علاقہ ہے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈال دیں. گو اینڈ سٹ آن دیٹ گراؤنڈ، اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں. یہ جو 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا فوٹو سیشنز آپ لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ میرے لیے آپ لوگوں کے صرف فوٹو سیشنز ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گراؤنڈ میں رہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی صاحبزادی کی الیکشن کیمپین میں آج کل لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ابھی ستمبر کے اندر ان کے الیکشنز ہونے والے ہیں. تو وہ اس کے اوپر کبھی موٹر سائیکل پہ ادھر گھوم رہے ہیں تو ادھر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی اپنی بیٹی کے الیکشن کیمپین پہ دھیان دینے کے بجائے ان کے لیے ان کے بھائی بھی موجود ہیں، وہ خود بھی یہ کام کر سکتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق بھی ساؤتھ سے ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر جائیں اور جا کے یہ کام کریں رادر دین کہ اپنی بیٹی کی الیکشن کیمپین کے اندر اپنے آپ کو بزی کریں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.